وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، جمعہ کا انتہائی قلیل وقت ہے، دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ ہر ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک نقل ہوتی ہے۔ انسان کی ایمان کی بنیاد اللہ کی یاد ہے، ذکر الہی ہے۔ اللہ کی تسبیحات، اللہ کے کلام کو بلند کرنا، اور یہ ہر مخلوق اپنی اپنی زبان کے اندر، اپنے اپنے طور طریقے کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کی حمد و ثنا میں لگی رہتی ہے۔ چھوٹی مخلوق چڑیا وغیرہ صبح صبح چہچہاتی رہتی ہے اور بعض بندے سوئے رہتے ہیں، تو ان کی آواز ویسے نہیں نکلتی بلکہ وہ بھی اللہ کی تسبیحات اور اللہ کے ذکر میں رہتی ہیں۔ ہر مخلوق کی اپنی اپنی عبادت ہے۔ اس ساری کی ساری مخلوقات میں سے واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو عبادت کا جامع ہے، یعنی فرشتوں کی جو عبادات ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ایک جز ان کے اندر تقسیم کر دیا گیا، ایک ایک حصہ ان کے اندر تقسیم کر دیا، اور ان ساری فرشتوں کی عبادات کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اندر ڈال دیا۔ مثال کے طور پر پہلے آسمان والے فرشتے قیام کے اندر ہیں، اب یہ قیامت تک قیام میں رہیں گے، انہوں نے رکوع نہیں کرنا۔ دوسرے آسمان والے فرشتے رکوع کے اندر ہیں، انہوں نے سجدہ نہیں کرنا، قیام نہیں کرنا، رکوع کے اندر رہیں گے۔ اسی طرح تیسرے آسمان والے فرشتے سجدے کے اندر ہیں، تو انہوں نے سجدے ہی میں رہنا ہے، انہوں نے سجدہ سے اٹھنا نہیں ہے، پر جو عبادات کا جز ان کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے اسی پر عمل پیرا کرنا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے قیامت تک گزارنا ہے۔ یعنی جو کام جس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اس نے وہی قیامت تک وہی کام کرنا ہے۔ لیکن اس ساری مخلوقات میں سے واحد ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو قیام بھی کرتا ہے، جو رکوع بھی کرے گا اور کرتا ہے، جو سجدہ بھی کرے گا، قاعدہ بھی کرے گا، جلسے میں بھی جائے گا اور سلام بھی پھیرے گا اور تسبیحات بھی بیان کرے گا اور ذکر الہی بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا اور دعائیں بھی مانگے گا۔ یعنی ساری عبادات کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ کے عالم نے انسان کے حصے میں ڈال دیا ہے اور انسان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اسی وجہ سے انسان کو ساری مخلوقات پر اشرف اور اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ ساری انسانیت سے اعلیٰ و بالا اگر اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی ہے تو وہ انسان ہے
انسان کے گلے میں اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کی سرداری کا سہرا ڈالا گیا اور یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کے جسم کی وجہ سے کائنات کا جسم باقی ہے۔ آج آسمان ہے، انسان مومن کے جسم کی وجہ سے ہے۔ آج اگر چہچہاتے ہوئے پرندے ہیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہیں، چلتے ہوئے سمندر اور دریا اور نہریں ہیں، اگر آتے ہوئے بادل ہیں، آتا ہوا سورج ہے، چاند ستارے ہیں، اور کائنات کا جتنا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے علم میں ہے یا جو ہمارے علم میں نہیں ہے، جنہیں ہم نہیں جانتے وہ بھی اور جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بھی، عرش معلیٰ سے لے کر تخت ثری تک جتنا بھی نظام کائنات ہے، جتنا بھی نظام چل رہا ہے، وہ ایک ایمان والے مومن کے جسم کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا تو میں قیامت نہیں لاؤں گا۔ یعنی ایک بندہ بھی، ایک ایمان والا بھی اگر اس دھرتی پر موجود ہے تو قیامت نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک مومن، آخری مومن جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس وقت سے بعد قیامت شروع ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت زلزلے لائے گا، پھر اللہ پہاڑوں کو ریزہ کر دے گا، پہاڑوں کو روئی کی طرح دھل کے اڑا دے گا، آسمان کو لپیٹ کے لفافے میں بند کر کے سیک پہ رکھ دے گا، اور ستاروں کو بے نور کر دے گا، چاند کو بے نور کر دے گا، سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لے آئے گا، یعنی پوری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کی حرکت، ایمان والوں کی وجہ سے آج میرا اور آپ کا جسم باقی ہے، ایمان والوں کی وجہ سے آج کائنات کا وجود باقی ہے، ایمان والوں کی وجہ سے آج دنیا کی سیر و تفریح باقی ہے، آج ایمان والوں کی جسم کی وجہ سے آج حجر، شجر، جمادات، پہاڑ، پرندے، سمندر، دریا، نہریں، لہلہاتے ہوئے کھیت، سبزیاں، ترکاریاں، ساری کائنات اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، لیکن یہ واحد ایک مومن کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری مومن اس دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر یہاں پر اللہ رب العزت اپنی عذاب کا کوڑا برسائے گا، پھر اللہ زلزلہ لائے گا اور پہاڑوں کو برابر کر دے گا، پہاڑوں کو نکال کر روئی بنا کے اڑا دے گا اور نقشہ بدل جائے گا، اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو قیامت اس وقت آئے گی جب آخری مومن دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ جب تک اس دھرتی پر ایک ایمان والا، ذکر والا، ذکر الہی والا، قرآن والا، حدیث والا، دین والا، شریعت والا، احکام دین والا موجود ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ آج ہم رات اور دن کے نظارے کر رہے ہیں، آج اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایمان کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے نام کی وجہ سے ہے، اللہ کے ایمان، جو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے اس وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ یاد، یعنی ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، اللہ کا نام لیا کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھا کرو۔ یہ زبان اگر ذکر پہ تر رہی، ادھر زبان سے ذکر ہوتا رہے گا، ایمان میں
दिल में ईमान उतरता चला जाएगा। अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक चीज के लिए एक पानी पैदा किया है। जिस तरह एक जमीन के अंदर छोटा सा पौधा लगाते हो, उसको पानी देते रहोगे, वो पौधा बढ़ता चला जाएगा। अगर पानी नहीं दिया जाए तो मुरझा जाएगा। पौधा जब लगाया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, वो पौधा बढ़ता चला जाता है, वो तनावल दरख्त बन जाता है, फिर उसके साथ फल लगता है, फिर इंसान उससे फायदा हासिल करता है। अगर पौधे को पानी न दिया जाए, अगर पौधे को पानी का ख्याल न किया जाए, अगर उसके गिरबान न लगाई जाए, तो फिर वो पौधा कभी तनावल दरख्त नहीं बन सकता, वो पौधा कभी फल वाला नहीं बन सकता। इसलिए पानी न देने की वजह से वो पौधा मुरझा गया है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते हैं, अपने दिलों को मुरझाया ना करो। मेरे जिक्र करोगे, मेरा नाम लोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, दिल में पानी ईमान वाला आता चला जाएगा, दिल तरोताजा होता चला जाएगा, ईमान तरोताजा होता चला जाएगा, ईमान की हरारत बढ़ती चली जाएगी, ईमान की कैफियत बढ़ती चली जाएगी, ईमान अपने दर्जे को पाता चला जाएगा। इसलिए फरमाते हैं, हर एक चीज के लिए नूर होता है, हर एक चीज के लिए रोशनी होती है। ईमान को हासिल करने के लिए सबसे बड़ा नूर, सबसे बड़ी रोशनी उसका जिक्र है। जिक्र इलाही के साथ जुड़ लाया करो। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया है, वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। ए लोगों, याद रखो ना, अगर तुम मेरे जिक्र को नहीं करोगे, मेरी तस्बीहात बयान नहीं करोगे, मेरे जिक्र से एराज करोगे, मईशतन ज़ंका, तो मैं तेरी जिंदगी को तंग कर दूंगा। इसलिए जब तुम मेरे नहीं बनते, तुम मुझे नहीं पहचान सके, आज सारी कायनात में अब जोर लगा लेना, तेरा मालूमात कर लेना। आज हमने गाड़ी को पहचाना है, हमने जमीन को पहचाना है, मकान बनाना पहचाना है, बंगले बनाना पहचाना है, रिहाइश बनाना पहचाना है, अपनी आबादकारी पहचाना है, फसल उगाना पहचाना है, और जमीन पर भी ताकीक, गाड़ी पर भी ताकीक, चांद तक पहुंचे, सारी सारी मालूमात हासिल कर लिए। अगर नहीं पहचाना तो अपने रब को नहीं पहचाना। इसलिए अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह, याद रखो, अल्लाह की याद बड़ी नेमत है। जिसके दिल के अंदर अल्लाह की याद आ जाए, जिसके ज़बान पे अल्लाह का जिक्र आ जाए, जो अल्लाह को पहचान ले, सारी कायनात उसे पहचान लेती है। अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करो। अल्लाह ताला ने एक असूल बयान फरमा दिया, अज़कुरुकुम फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ऐ मेरे बंदे, तुम मुझे याद करो ना, तुम मुझे जमीन पर बैठ कर याद करो, मैं अर्श पे तुम्हें बैठ कर याद करो, तुम लोगों के सामने मेरा जिक्र करो, तुम लोगों के सामने मेरी बड़ाई बयान करो, मैं फरिश्तों के सामने तुम्हारी अज़मत बयान करो, मैं फरिश्तों के सामने तुम्हें याद करो, मैं फरिश्तों के सामने तुम्हारा तज़किरा करो। तुम जमीन पर बैठ के मेरा जिक्र करो, मैं नवाज़िशात में तुम्हें याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं देने में तुम्हें याद करो। तुम्हारे दिल के अंदर तमन्ना भी न पैदा होगी, सिर्फ तमन्ना पैदा हो, मैं तुम्हें अता करने वाला बन जाऊंगा। इसलिए अल्लाह के महबूब पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह की याद बड़ी नेमत है, अल्लाह का जिक्र बड़ी नेमत है। इसको अपने घरों को वीरान न किया करो, इससे अपने घरों को आबाद किया करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की तस्बीहात बयान किया करो, अल्लाह की बड़ाई बयान किया करो, अल्लाह की अज़मत बयान किया करो। अल्लाह ने कुरान में वायदा किया है, अफ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह ने वायदा किया है, तुम मुझे जमीन पर याद करो, तुम अपने घर में बैठ कर याद करो, तुम मस्जिद में बैठ कर याद करो, तुम महफिल में याद करो, तुम इनफरादी तौर पर याद करो, या तुम इज्तिमाई तौर
پر یاد کرو. اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي, تم مجھے یاد کرو کہ اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو, میری تسبیحات بیان کرو. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے, تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, اور ٹھنڈے گرم بستر کو چھوڑ کر, سردیوں کے اندر گرم بستر کو چھوڑ کر جب وہ اٹھتا ہے, اللہ رب العزت 3 جگہ پر مسکراتے ہیں. اللہ مسکراتے ہیں, اللہ کو 3 جگہ پر ہنسی آتی ہے, 3 جگہ پر مسکراتے ہیں. ایک جگہ وہ ہے جو صبح تہجد کے لیے جب بندہ اٹھتا ہے, اگر اس کی بیوی اس کے پاس ہے اس کو بھی جگاتا ہے, وہ ڈر کے کہتی ہے کیا ہوا, وہ کہتے ہوا کچھ نہیں, اٹھو تہجد کا ٹائم ہے, تہجد کے نوافل 2 پڑھ لیتے ہیں. اگر خامن نہیں جاگا, بیوی جاگ گئی ہے, پہ خامن کو اٹھایا, خامن ڈر کے مر گیا کیا ہوا, بیوی نے کہا کچھ نہیں ہوا, تہجد کا ٹائم آ گیا, 2 نفل پڑھ لیتے. میرے محبوب فرماتے ہیں بیوی نے خامن کو جگایا یا خامن نے بیوی کو جگایا, اللہ کو ہنسی آتی ہے, اللہ فوراً فرشتوں کو آواز دیتا ہے, فرشتے کہتے ہیں لبیک یا اللہ, یا اللہ کیا حکم ہے, یا اللہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا فرشتوں, میرا بندہ ہے نا گرم بستر میں سوئے ہوئے تھے, گرم بستر میں تھا, باہر ٹھنڈک موجود ہے, پانی بھی ٹھنڈا موجود ہے. اے میرے فرشتوں دیکھو نا, دیکھو یہ بندے کس لیے ہوتے ہیں, دیکھو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میرے سامنے کہ اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے, اللہ سارا جہاں چھوٹا تو بڑا ہے, اللہ میرا کارخانہ چھوٹا تو بڑا ہے, اللہ میری دکان چھوٹی تو بڑا ہے, اللہ ہم سب چھوٹے تو بڑا ہے. اللہ اکبر کہہ کر نعرہ لگا کر اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے پکارنا شروع کر دیا. اے میرے فرشتوں تمہیں گواہ بنانے کے لیے حاضر کیا ہے, بتاؤ نا یہ کس کی محبت میں ہوتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری محبت میں ہوتا ہے, یا اللہ آپ کی محبت میں ان کو جاگا ہے, ان کو جگایا گیا ہے, آپ کی محبت میں یہ ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم گواہ بن جاؤ میرے فرشتوں, جب یہ سجدے میں جائیں گے ان کے گناہوں کو وہاں گرا دوں گا, پاک صاف کر کے اٹھا دوں گا, پاک صاف کرنا. اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے, اور اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کر ہنسی آتی ہے اور ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ اس سردی کے موسم میں کس طرح اٹھ کر, اور تہجد کے وقت نیند کا غلبہ ہے, نیند آ رہی ہے, لیکن وہ نیند کو پیچھے پھینک کر میری محبت میں کھڑا ہو گیا. اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ کہ یہ میری محبت میں کھڑا ہو گیا, اب میری محبت اس پر واجب ہوگی, اس پر ضروری ہوگی. میں اس کو اپنا محبوب بنا لیا, میں اس کو اپنا پیار دے دیا, اور پھر یہی وجہ ہے پھر اللہ رب العزت عرش معلیٰ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں یا جبرائیل لبیک یا اللہ, یا اللہ کیا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل فلاں بندی فلاں بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا, میں نے اس کو اپنا پیارا بندہ بنا لیا, بندی بنا لیا, لہذا میں تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ اس سے تو بھی محبت کر. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عرش معلیٰ سے جبرائیل کو آواز دیتا ہے, جبرائیل کو کہتا ہے جبرائیل میں اپنے اس بندے بندی سے محبت کر رہا ہوں نا, میں نے اس کے دل میں اپنی محبت, اس کی محبت اپنے پاس جمع کر لی ہے, میں اس کو اپنا محبوب جان لیتا ہوں. اے جبرائیل میں تجھے حکم دیتا ہوں نا, تم بھی اس سے محبت کر, تم بھی اس سے پیار کر, تیری اندر بھی اس کی محبت ہونی چاہیے. اور پھر جبرائیل السلام فرماتے ہیں یا رب جلیل میں نے اس کو محبوب پہ جان لیا, میں نے اس کو محبت کر لیا. حدیث پاک لے آتا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اوپر سے نیچے 7ویں آسمان پر آتے ہیں, جتنے فرشتے 7ویں آسمان پر موجود ہیں اللہ کا یہ فرشتہ جبرائیل ایک
کونے میں کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے، اے نوری مخلوق فرشتوں توجہ سے سنو، فلاں بندہ فلاں بندی سے اللہ محبت کرتا ہے نا، میں نے بھی اس کو محبوب جان لیا، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل السلام ساتویں آسمان پر اعلان کرنے کے بعد چھٹے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو محبوب جانا، تم بھی اس کو محبوب جانو، میں نے بھی اس کو محبوب جانا۔ پھر پانچویں آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، اور پھر تیسرے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل السلام اعلان فرماتے ہیں، پھر میرے محبوب فرماتے ہیں جبرائیل زمین پر آ جاتا ہے اور زمین پر آ کر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور جبرائیل آ کر ان کے دلوں میں آ کر کہتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہی تو وجہ ہے نا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے تو نہیں دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا ذکر الہی کرتے ہوئے، ہم نے نہیں دیکھا دعائیں مانگتے ہوئے، ہم نے نہیں دیکھا ان کو عبادت کرتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا نا ان کا زمانہ، ہم نے تو نہیں دیکھا نا ان کا زمانہ، ہم نے تو نہیں پایا نا، لیکن آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے ہماری آنکھیں نظر ہماری آنکھیں عظمت سے جھک جاتی ہیں، ہم اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، یعنی ادباً احتراماً، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہی تو وجہ ہے نا جبرائیل نے آ کر ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈالی، جب انہوں نے اللہ سے پیار کیا، اللہ کے محبوب سے پیار کیا، وہ اللہ کے بنے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میرے بن جاؤ ساری کائنات کو تمہارا بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہے نا ایک صحابی رسول ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا سفر کرتے ہیں نا، رات کا جب سفر کرتے ہیں رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، جنگل کا سفر ہے اور جنگل کا سفر طے کر رہے ہیں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں جنگل سے جا رہا ہوں، کوئی آبادی موجود نہیں ہے، آگے سے دیکھا تو شیر دھاڑتا ہوا آ رہا ہے، بال دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دھاڑتا ہوا آ رہا ہے میری طرف، منہ کھولے ہوئے میری طرف آ رہا ہے۔ حضرت سفینہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں جب وہ شیر میرے قریب پہنچ گیا مجھے معلوم ہونے لگا کہ ابھی یہ مجھ پہ حملہ کرے گا، تو میری زبان سے نکل گیا اے شیر میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، اے شیر میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ شیر نے اپنی دم کو ہلانا شروع کر دیا، اپنی گردن کو جھکا لیا، صحابی فرماتے میں نے شیر کا کان پکڑ لیا اور میرے ساتھ شیر آتا رہا، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ میں نے جب مسجد نبوی میں پہنچا تو نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ صحابی فرماتے میں اٹھا، آگے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر تو زنگ ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو سنایا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بڑا عجیب معاملہ پیش آیا، میں جنگل کا سفر کر رہا تھا، راستہ وہاں سے آ رہا تھا، آگے سے شیر آ رہا تھا دھاڑتا ہوا، منہ کھولے ہوئے شیر آ رہا تھا، اور جب قریب پہنچا تو میں نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے اپنی گردن جھکا لی، اپنی دم کو ہلانا شروع کر دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یہ مدینہ کی فلاں گلی جو ہے اس گلی کے نکڑ تک شیر میرے ساتھ آیا اور میں بستی میں داخل ہو گیا، شیر واپس چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی صحابی کی بات سنی اور سن کر جواب دیا، فرمایا اے میرے صحابی جب تو نے یہ کہا کہ شیر آیا اور دھاڑتا ہوا آیا ہے، جب تو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، تو شیر نے اپنی گردن جھکا کر کہا اگر تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے تو میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، میں غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ اگر تو محمد